بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل۔ جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر۔ ہم ہسٹری کی بک فار 7 کلاس چیپٹر نمبر 1 مڈل ایجز ان یورپ ڈسکس کرنے والے ہیں، قرون وسطیٰ کے بارے میں۔ ان کا جو ٹائم پیریڈ شروع ہوا تھا وہ 500 سے 1500 سی 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک رہا۔ ہم ان کے بارے میں جانیں گے، اہم واقعات، لوگوں کے بارے میں جانیں گے یورپ کے، اور ان کی تبدیلیوں کے بارے میں جانیں گے جو 500 سی سے لے کے 1500 سی تک جاری رہیں۔ تو چلے ریڈ کرتے ہیں اپنا چیپٹر نمبر 1 اور جانتے ہیں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن اباؤٹ مڈل ایجز ان یورپ۔ The Middle Ages was the period in European history that came between ancient and the modern times۔ قرون وسطیٰ یورپی تاریخ کا وہ دور تھا جو قدیم اور جدید دور کے درمیان آیا تھا۔ اس دور کو قرون وسطیٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ It lasted from about 500 CE to 1500 CE۔ یہ تقریباً 500 عیسوی سے 1500 عیسوی تک جاری رہا۔ The Christian Church played a vital role in the history of the Middle Ages۔ چرچ نے قرون وسطیٰ کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ تو چلے اب ریڈ کرتے ہیں ارلی مڈل ایجز کے بارے میں۔ ابتدائی جو قرون وسطیٰ تھا، ان کا جو دور تھا وہ کس طرح کا تھا، اور وہاں کے لوگ کس طرح کا انہوں نے مذہب اختیار کیا، کون سا مذہب اختیار کیا، اور ان کا رہن سہن کس طرح کا تھا۔ تو چلے ڈسکس کرتے ہیں۔ Ages began when Germanic tribes, people from northern Europe, invaded the western part of the Roman Empire. The tribes took over the land and formed many small kingdoms۔ اسٹوڈنٹس، جب قرون وسطیٰ کا آغاز ہوا، اس دور کا وقت شروع ہوا، تو جب جرمن قبائل جو تھے، شمالی یورپ کے لوگ، جو جرمن قبائل جو شمال یورپ کے شمال میں رہتے تھے، انہوں نے رومن سلطنت کے مغربی حصے پر حملہ کیا اور قبائل نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ کون سے قبائل؟ جو جرمن قبائل تھے، انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور بہت سی چھوٹی سلطنتیں بنائیں۔ The invaders also eventually converted to Christianity, which had become the major religion of Roman Empire. The people was the head of the Christian Church۔ وہ حملہ آوروں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا۔ جو حملہ آور جرمن قبائل آئے تھے، انہوں نے عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ اختیار کیا، جو رومی سلطنت کا ایک اہم مذہب بن گیا، اور پوپ عیسائی چرچ کے سربراہ تھے۔ Other church leader became very powerful. Few people outside the church could read or write during the early Middle Ages۔ اور وہ چرچ کے دوسرے رہنما اور بہت طاقتور ہو گئے۔ جو پوپ تھے وہ چرچ کے رہنما بھی بنے اور وہ طاقتور بھی ہو گئے۔ ابتدائی قرون وسطیٰ کے دوران چرچ سے باہر بہت کم لوگ پڑھ یا لکھ سکتے تھے۔ چرچ کے باہر جو لوگ تھے وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ Is called monasteries were center of learning۔ خانقاہیں کہلانے والی مذہبی جماعتیں سیکھنے کے مراکز تھے۔ جو خانقاہیں تھیں وہاں کی، وہ سیکھنے کے مذہبی جماعتوں کے سیکھنے کے مراکز تھے۔ Liberalism became the chief economic system of Europe. Most of the lands were owned by wealthy lords. Peasants depend on the lord for protections۔ جگیرداری یورپ کا بنیادی معاشی نظام بن گیا۔ زیادہ تر زمینیں امیروں کی تھیں
اور آقا کسان تحفظ کے لیے آقا پر انحصار کرتے تھے. جو پیسنٹ تھے, وہاں کے جو کسان تھے, وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے آقا پر انحصار کرتے تھے. crowned Charlemagne of the Romans in the 8th century CE. However, heirs were too weak to reign the empire. It later called the Holy Roman Empire is one piece. پوپ نے 8ویں صدی عیسوی میں رومیوں کے شہنشاہ شارلمین کو تاج پہنایا. اس کے وارث سلطنت چلانے کے لیے بہت ہی کمزور تھے. اسے بعد میں ایک ہی ٹکڑے میں ہولی رومن امپائر کہا گیا. The 8th century CE to the 10th century CE, Viking invaders attacked many people Europe. The Viking came from what are now Denmark, Norway and Sweden. They tried the troubles for many rulers. 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک وائکنگ حملہ آورز نے یورپ کے کئی حصوں پر حملہ کیا اور وکلرز یعنی کہ یہاں سے آئے تھے جو اب ویلنگز یہاں سے آئے تھے جو کہ اب ڈنمارک، ناروے اور سویڈن ہیں. انہوں نے بہت سے حکمرانوں کے لیے مصیبت کھڑی کر دی تھی. During the 10th century CE, France developed a feudal system to provide security. Landowners called lords built castles. They gave land to followers called knights. In return, the lord called on their knights to defend them in battle. People called serfs were forced from the land. Serfs were not much better off than Slavs. 10ویں صدی عیسوی کے دوران فرانس نے تحفظ فراہم کرنے کے لیے جاگیردارانہ نظام قائم کیا. فیوڈل جاگیردارانہ. زمینداروں نے آقاؤں کو قلعے بنانے کا حکم دیا. کیسٹلز قلعے بنانے کا حکم دیا. انہوں نے پیروکاروں کو زمین دی جب بدلے میں لارڈ نے اپنے جنگجوؤں کو جنگ میں ان کا دفاع کرنے کے لیے کہا جن لوگوں کو صرف کہا جاتا تھا. ان کو زمین پر کاشتکاری کرنے پر مجبور کیا گیا. غلاموں سے زیادہ بہتر نہیں تھے. یعنی کہ ان کو بالکل سلاوز کی طرح ٹریٹ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو زمین دی گئی کہ آپ اس پر کیسٹلز بنائیں، قلعے بنائیں اور اپنے جنگجوؤں کو بالکل اس طرح ٹریٹ کرتے تھے، بالکل غلاموں کی طرح جس کو سرف کہا جاتا ہے. اور ان کو زمین پر کاشتکاری کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا ابتدائی قرون وسطیٰ میں. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.